السلام علیکم دوستو، حارث ایکسپلینر کی اس نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر زمین پر موجود تمام برف پگھل جائے۔ آپ نے شاید اپنی زندگی کی کسی موقع پر خبروں میں سنا ہوگا کہ زمین گرم ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آرکٹک کی برف پگھل رہی ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں کہ زمین گرم ہو رہی ہے۔ 1880 عیسوی سے کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں 1.1 سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے اور 2001 سے لے کر اب تک ان 21 سالوں میں سے 18 سال گرم ترین ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناسا کا اندازہ ہے کہ 95% امکان ہے کہ موجودہ گرمی میں اضافہ 20ویں صدی کے وسط سے اس گرمی کا انسانی سرگرمیوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اور 100 میں سے 97 ایکٹیو پبلشنگ کلائمیٹ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی سرگرمیاں ہی اس کا ذمہ دار ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف پگھل رہی ہے اور کرۂ ارض کی سطح سمندر بلند ہو رہی ہے۔ 19ویں صدی کے دوران سمندروں میں پہلے ہی 6 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوا تھا، لیکن 20ویں صدی کے دوران سمندروں میں 19 سینٹی میٹر کا مزید اضافہ ہوا ہے، جو کہ پچھلی صدی کے عروج سے 3 گنا زیادہ ہے۔ نوآ کا اندازہ ہے کہ 2100 تک عالمی سطح سمندر کی سطح 2.5 میٹر تک بڑھ سکتی ہے، جس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مالدیپ، مارشل آئی لینڈ، کریباتی اور تیولا جیسے جزیرے کے تمام ممالک سمندر کے نیچے زیر آب آ جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان کی پوری آبادی کو کہیں اور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا اور اس سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائیں گی جس میں لاکھوں لوگ بے وطن ہو جائیں گے، اور 2050 تک دنیا بھر سے ان لوگوں کی تعداد 150 ملین ہو سکتی ہے، اور 2100 تک یہ تعداد مزید بڑھ کر 2 ملین لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، جو اس وقت کی عالمی آبادی کا 18% حصہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بدتر صورتحال تب ہوگی جب زمین پر موجود تمام برف پگھل جائے۔ تو کیا ہوگا اگر انٹارکٹیکا، گرین لینڈ اور عالمی گلیشیئرز پر موجود تمام برف پگھل کر سمندروں میں داخل ہو جاتی ہے؟ تو اس سے عالمی سطح سمندر کی سطح ناقابل یقین حد تک 68.3 میٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جس سپیڈ سے اب برف پگھل رہی ہے تو ایسا ہونے کے لیے 5000 سال لگیں گے، لیکن یہ ہمارے سیارے کے جغرافیہ کو بری طرح تبدیل کر دے گا۔ شمالی امریکہ میں وینکوور، سیٹل، پورٹلینڈ، سین ڈیاگو اور لاس اینجلس کا بیشتر حصہ پانی کے اندر ہوگا۔ سان فرانسسکو اور ایک جزیرہ ہوگی اور سان جوس لہروں سے تباہ کر دیا جائے گا۔ سان فرانسسکو کی خلیج سیکرامنٹو کو مکمل طور پر نگلنے کے لیے سائز میں بہت پھیل جائے گی۔ کیلیفورنیا کی خلیج اتنی دور شمال تک پھیل جائے گی کہ پام سپرنگز ایک ساحلی شہر بن جائے گا۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر سمندر، کارپس کرسٹی، ہیوسٹن، نیو اورلینز، پوری ریاست فلوریڈا کے ساتھ ساتھ پوری ریاست ڈیلاویئر، تقریباً تمام لانگ آئی لینڈ اور نیو یارک کے شہروں کو نگل جائے گا۔ فلاڈیلفیا، بالٹیمور اور واشنگٹن ڈی سی بھی پانی کے اندر بسنے والے نئے شہروں میں سے ایک ہوں گے۔ جنوبی امریکہ بھی شدید سیلاب کا شکار ہو جائے گا اور بیونس آئرس، مونٹی ویڈیو اور ریو دی جنیرو کے شہر سبھی پانی کے اندر ہوں گے۔ یورپ دنیا کا سب سے زیادہ تباہ حال علاقوں میں سے ایک ہوگا۔ نیدرلینڈ کا پورا ملک پانی کے اندر ہوگا اور اسی طرح پورا ڈنمارک اور آدھا بیلجیم بھی۔ برطانوی جزائر ایک جزیرہ نما بن جائیں گے اور لندن مکمل طور پر سمندر کے نیچے دفن کیا جائے گا، اور شمالی جرمنی بھی ایک مکمل طور پر زیر آب ہو جائے گا، بشمول برلن شہر اور اٹلی کے وینس پر۔ ایڈریاٹک سمندر کی طرف سے دعویٰ بہت پہلے سے ہوگا۔ استنبول بھی زیر آب ہو جائے گا۔ کریمین ایک جزیرہ نما بن جائے گا اور بلیک اور کیسپین سمندر ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان اب لینڈ لاکڈ ممالک نہیں رہیں گے۔ افریقہ شاید سب سے کم متاثرہ براعظم ہوگا،
لیکن سکندریہ اور قاہرہ دونوں کو خلیج فارس میں پانی کے اندر جانے سے مصر کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس دوران وہ قطر اور بحرین کے تمام ممالک اور بغداد کے شہر کو بھی نگل سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کو بہت کم نقصان پہنچے گا، لیکن بنگلہ دیش کا پورا ملک اس تباہی میں ختم ہو جائے گا۔ بیجنگ اور شنگھائی سمیت چین میں کروڑوں لوگ پانی کے اندر ہوں گے۔ سیول، پیانگ یانگ اور ٹوکیو کے شہروں کے علاوہ آسٹریلیا نئے اندرون سمندر ملکوں کا گھر ہوگا اور آخرکار انٹارکٹیکا ایک جزیرہ نما بن جائے گا۔ چونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آج کے انٹارکٹیکا کے برعکس یہ انٹارکٹیکا ممکنہ طور پر مستقبل کے انسانوں کے لیے رہنے کے قابل ہوگا۔ تو ہم اس خوفناک مستقبل کو ہونے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ فوسل فیولز کے انسانیت کے استعمال کو کم کرنا شاید ہماری نقصان دہ آب و ہوا کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کچھ ممالک ہیں جو اپنی بجلی کا کم از کم 75% قابل تجدید توانائی کے وسائل جیسے شمسی، ہوا اور پن بجلی سے پیدا کرتے ہیں۔ 2008 اور 2015 کے درمیان قابل تجدید توانائی میں عالمی سرمایہ کاری میں 57% اضافہ ہوا۔ اکیلے یورپین یونین نے 2010 اور 2013 کے درمیان اپنی قابل تجدید توانائی کی پیداوار کو 2 گنا زیادہ کر دیا، اور حال ہی میں 95 مختلف ممالک نے پیرس موسمیاتی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں وہ سب نے گلوبل وارمنگ سے نمٹنے میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہم ایک نئے توانائی کے انقلاب کو دیکھنے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔